بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی بچوں، 9th کلاس آپ کی ہم غزل پڑھ رہے تھے۔ غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ نئے کام کے لیے تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو نیا کام ہمارا مشقی سوالات ہیں۔ تو صفحہ نمبر 132 پہ آپ کی مشق ہے، جس کے مطابق پہلے مختصر جوابات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دھیان سے غور سے سننے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس غزل کے حوالے سے شاعر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے کس کے وصف لکھے، خوبیاں کس کی لکھیں؟ تو اس نے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں لکھی تھیں۔ ٹھیک ہے، دندان یار لفظ پڑھا تھا نا، تو اس نے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبی لکھی تھی۔ نمبر 2 پہ دیکھیے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی عمر بدقسمتی میں بسر ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہی لفظ استعمال انہوں نے کیا، بدبخت۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی۔ نمبر 3، شاعر نے اپنے کشتے ویراں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کشتے سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو کشتے سخن کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شاعری کی کھیتی۔ تو اس نے اپنی شاعری کی کھیتی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ میری شاعری کی کھیتی جو ہے وہ ہمیشہ سے سرسبز و شاداب رہی ہے، یعنی کہ میری شاعری اتنی زیادہ پاورفل ہے، سرسبز ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اور مجھے اس کو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، نہ مجھے کوئی ہل جوتنا پڑتا ہے، نہ مجھے کوئی بیج ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، موضوعات کا ذخیرہ ہے، اور میں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے الفاظ میں تبدیل کر لیتا ہوں، اور لوگ میری شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ اب یہاں برہمن کا مطلب بھی بتایا تھا کہ برہمن کون؟ اونچی ذات کے ہندو۔ ٹھیک ہے، اور اس برہمن کو ہمیشہ سے اپنے بتوں کے بولنے کی حسرت رہی تھی کہ وہ بولتے نہیں، ہم اس کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ شاعر کا یہاں جو بتوں سے مراد اس کا اپنا محبوب بھی ہے، وہ اپنے محبوب کو بھی بت سے تشبیہ دیتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ بھی ایک بت ہے، کہ میں ہی اس کے سامنے بولتا ہوں، وہ خود کچھ نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے جی، آخری دیکھیے آپ کا سوال، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ تو شاعر نے اپنے قلم کی تعریف کیا تھا کہ موتی پہ روتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی شاعری کی، اپنے الفاظ کی تعریف کی ہے کہ میرے جو شاعری ہے، میرا جو قلم ہے وہ موتی پر روتا ہے۔ ہم موتی پہ رونا سے کیا مطلب کہ بہترین لکھتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے مختصر جوابات تھے جو کہ آپ نے امید ہے کہ اچھی طرح سے سنے ہوں گے۔ اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیے، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ ٹھیک ہے، تراکیب دی ہوئی ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، تو معنی آپ کو پہلے بتا بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک بار پھر سن لیں۔ وصف دندان یار مین محبوب کے دانتوں کی خوبی، اور فکر کشت سخن مین کہ شاعری کی کھیتی کی فکر، اس کے موضوعات، کن کن موضوعات پہ شاعری لکھی گئی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تیسرا سوال، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سمپل، آسان، میرا خیال ہے اس کو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی کر لیں گے، لیکن چلیں آپ کے لیے ایک ورڈ جو اس میں ذرا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے، میں اس کو ہی کر دیتی ہوں وضاحت، وہ بھی میں نے مطلب تو آپ کو بتایا ہوا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ دیکھیے گا، زخندان۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ تھوڑی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے، اور ویسے تھوڑی ہے مطلب، لیکن اس کو کنویں کے ساتھ میچ کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو مطلب اس کا کیا ہے؟ تھوڑی، لیکن آپ نے اس کو شعر کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو زخندان کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تھوڑی میں جو گڑھا پڑتا ہے،
میرے محبوب کی تھوڑی میں جو گڑھا پڑتا ہے، جو ڈمپل پڑتا ہے، وہ ایک کنویں کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جس میں میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا پاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے آرام سے اندھیرا اجالا ہے، وصف خوبی ہے، ٹھیک ہے، وصف کے ساتھ آپ نے دندان لگانا ہے۔ ویسے مطلب میں نے بتایا وصف کا مطلب خوبی، لیکن آپ نے نظم کے حوالے سے بات کرنی ہے تو دندان لگانا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مندرجہ ذیل سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں اپنے استاد سے آگاہی حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تشبیہ جو ہے وہ دندان یار کو، یعنی کہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تشبیہ دی ہے اس نے، کہ اس کے دانتوں کی یہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، ہنستے ہوئے میرا محبوب بہت اچھا لگتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی کو اس نے دانتوں سے تشبیہ دی ہے، تو یہ اس میں ہے آپ کا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ تو میں نے اعراب آپ کو لکھی صورت میں مہیا کر دوں گی، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ وہاں سے اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو لکھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 133 پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق آپ کا سوال نمبر 6، ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی اور لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو وہی بات کہ بچپن سے آپ معنی جملے بناتے آئے ہیں، آپ نے آسان الفاظ میں جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، میننگ میں نے سارے بتا دیے ہوئے ہیں، کوئی اس میں ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جو کہ آپ کو نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ اگر زخنداں کو میں لوں تو اس کے مطابق اس کا جملہ سمپل سا بنا دیجئے کہ میرے زخنداں میں ایک گڑھا پڑتا ہے، سمپل آپ یہ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، میری تھوڑی میں ایک گڑھا پڑتا ہے، لکھ سکتے ہیں آپ۔ کتاب کے حوالے سے بات کرنی ہے تو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے زخنداں کی تعریف کرتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ الفاظ، ٹھیک ہے، اندھیرا ہے تو اجالا، جاگنا ہے تو سونا، غم ہے تو خوشی، آگ ہے تو پانی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے چاروں اس طرح سے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک گرامر کا ایک سوال ہے، سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل مرکبات کے نام لکھیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گرامر کی روح سے یہ لفظ کیا کہلائیں گے۔ جیسے پہلا ورڈ ہے رخ و زلف، اب رخ اور زلف دونوں کو ملانے کے لیے ایک درمیان میں واو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ عطف، حروف عطف کہلاتے ہیں، واو، ٹھیک ہے، ملانا، آپس میں دو لفظوں کو ملانا، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دندان یار اور کشت سخن، یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، ان کے دندان کو یار کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے، یار کے لفظ کے ساتھ ملایا، دندان یار، یار کے دانت، محبوب کے دانت، دوست کے دانت، کشت سخن، شاعری کی کھیتی، شاعری کی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ پیپر میں آپ کے سوال آئے گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایم سی کیوز میں کبھی کبھار دے بھی دیں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کچھ تھوڑے سے مختصر سے جواب ہیں جو غزل کے حوالے سے ہیں، وہ آپ نے اس طرح سے کرنے ہیں کہ غزل کو غور سے پڑھنا ہے اور درج ذیل کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیک کی جو کوسچن ہوتے ہیں نا یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلع کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ تو پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا شعر نظم کا یا غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے۔ رخو، جیسے کہ اس غزل میں ہے رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، تو یہ مطلع ہے آپ کی غزل کا، ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر 2 پہ دیکھیے اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ مقطع کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر، ٹھیک ہے، مقطع کون سا شعر ہوتا ہے؟ آخری شعر، کسی بھی نظم کا، کسی بھی غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال اس غزل کی ردیف کیا ہے، ٹھیک ہے، بار بار جو لفظ بولے جاتے ہیں کسی بھی نظم میں یا شعر میں اسے ردیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کیا، کیا کیا کیا، بار بار لفظ استعمال ہو رہا ہے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا غزل میں کیا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ردیف ہے۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر دال، اس غزل میں موجود کوئی سے 5 قوانی کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، قافیہ یعنی کہ ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سا قافیہ؟ ہم آواز الفاظ قافیہ قوانی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، یہ آپ کی غزل میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ان سارے ورڈز کو آپ نے اس طرح سے سارٹ آؤٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی شعر، آخری سوال آپ کا نمبر 10. اس پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو استعارہ جو ہے وہ اس کا جو مطلب معنی ہے ادھار لینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا. ٹھیک ہے، اس جیسا بتانا. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر نے بت کا استعارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، شعر آپ کے سامنے ہوگا، ایک دفعہ آپ دوبارہ غور سے بھی سن لیجئے، دیکھ لیجئے گا کہ برہمن کو بتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بت کا استعارہ استعمال کیا ہے اس نے، کہ برہمن جو ہے اونچی ذات کا ہندو، اس نے اپنے بت، اس کی بڑی حسرت تھی کہ میرا بت میرے سے بات کرے، لیکن وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور یہ محبوب کہ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ اپنے اس کا جو محبوب کے لیے بت کا استعارہ، اپنے محبوب کے لیے بھی بت کا استعارہ استعمال کر رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ بت کی مانند ہے، میں اس کے سامنے بولتا رہتا ہوں، حال دل اپنا بیان کرتا ہوں، لیکن اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ کوئی جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ آپ کا آج کا ایکسرسائز ورک تھا. امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے غور سے سنا ہوگا اور اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے نئے سبق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.